جب فتح مکہ ہوا تو یقیناً اس وقت جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا اور یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ اپنے ان تمام مظالم کے بدلے لیتے، لیکن آپ نے امن و امان کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو حضور نہیں چاہتے تھے، اور حضور کی پوری جنگی حکمت عملیہ اور غزوات کی زندگی میں دیکھیں کوئی آپ نے چڑھائی نہیں کی، ہمیشہ چڑھائی کرنے والے کا دفاع کیا اور دفاع کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں. اب جب حضور شہر مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے بڑا واقعہ جو وہ یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی بھی نکسیر نہیں پھوٹی. اللہ اکبر. اتنی بڑی فتح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ کا فتح کوئی چھوٹی فتح تھی؟ پورے جزیرۃ العرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا تھا وہ بلند ہو گیا، نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ مذہبی طور پر. اور وہ جو شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا رب کے گھر کو، اس کی صفائی کا موقع آ گیا تھا. اب اس موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ انت کریم و ابن و کریم. اللہ آپ بھی کریم اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. تو فرمایا کہ جو آج سے کئی صدیوں پہلے میرے بھائی یوسف نے بھائیوں کے لیے جملہ بولا تھا، میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. جاؤ تم سب آج آزاد ہو. آزاد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے غلام ہو. تو وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر طلقاء میں شامل ہوئے پھر مسلمان ہوئے، ان لوگوں کی کم سے کم اس چیز کو تسلیم کیا جائے کہ وہ جس حساب سے بھی تھا انہوں نے مکہ میں خون بہانے سے اپنے آپ کو باز رکھا. اور دوسرا واقعہ جو سب سے اہم واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان فتح دینی تھی، آپ دیکھ رہے تھے صحابہ کرام کے چہروں کو، تو ہر صحابی سامنے کھڑا تھا کہ حضور مجھے حکم دیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بلال کدھر ہے؟ تو حضرت بلال بیت اللہ میں سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے، اللہ میں تو ایک غلام ہوں، اذان فتح میرا نصیب کہاں سے ہوگا؟ تو جب حضور نے بلایا تو وہ خوشی سے روتے ہوئے آئے. فرمایا بلال جس چاہت میں تم سجدے کر رہے تھے اللہ نے وہ تمہاری چاہت پوری کر دی، بیت اللہ کی چھت پر چلے جاؤ اور اذان فتح دو. پھر تیسرا واقعہ جو سب سے بڑا اہم ہے فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا نے فرمایا کہ علی آؤ میرے کندھے پر سوار ہو کے سارے بتوں کو توڑ دو. اچھا. تو مولا علی نے کہا حضور میری مجال کہ میں آپ کے کندھوں پر بیٹھوں یا سوار ہوں. فرمایا نہیں، رب کی منشا یہی ہے. تو مولا علی حضور کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے بتوں کو توڑا، ایک ایک بت کو، ایک ایک بت. اور وہ جو اس وقت دیکھ رہے تھے نا منظر، جب بڑے بت کو توڑنے لگے انہوں نے کہا جی اب ضرور عذاب آئے گا مسلمانوں پر. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر ایک ہی بڑا ہے اور وہ اللہ ہے. اب حضرت علی جب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور کے کندھوں پر تھے، یہ روایات میں موجود ہے حدیث میں، تو فرمانے لگے کہ اگر میں چاہتا تو میں آسمان بالا سے ستارے توڑ کے نیچے پھینک سکتا تھا. اللہ. یہ تھے اسلام کی عملی تعبیر اور تفسیر میرے آقا کی سیرت ہے. میرے آقا کی سیرت یہ ہے کہ قاتل سامنے کھڑے ہیں، بلال کو انگاروں پر گھسیٹنے والے سامنے کھڑے ہیں، سب سامنے کھڑے ہیں اور سر جھکا کے کھڑے ہیں اور بے بس کھڑے ہیں، مجبور کھڑے ہیں. آپ نے کسی کی گردن نہیں ماری، عام معافی کا اعلان فرما دیا.